بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کی جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کروں گا۔ آئیے بلا تاخیر سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ آج کا نیا سوال بتاؤں، اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے بھی ہم سے ایک سوال کیا جس کے ہم جواب کی تکمیل پوری طرح سے نہیں کر سکے تھے وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے۔ وہ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اِن مِّنکُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس آیت کے اندر تم میں سے کوئی بھی نہیں جو مگر اس پر ورود کرے گا جہنم پر، اور یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔ تو اس ورود کا کیا معنی ہے؟ کیا کفار بھی اس میں سے اسی آیت میں شامل ہیں؟ یعنی کفار کا بھی اس پر سے ورود ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ تو حقیقتاً اس کا صحیح جواب تو ہم آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ گزرنا تو سب کے، لیکن گزرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لمبی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا، یہ ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو میدان حشر میں جہنم جمع کر اس کے بعد یہ جہنم کی طرف بھرنے کے لیے لے جائے جائیں گے۔ تو اس میں سے کیا ہوگا، کافروں کے بارے میں جو ہے، ان میں سے کیا ہوگا، سب اتنے بھیڑ کے ساتھ جائیں گے کہ بعض کے بعض کو دھکا کھا کے اس میں گرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومنوں کا کیا حال ہوگا۔ مومنوں کا کیا حال ہوگا، تو اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ثم یضرب الجسر علی جہنم، جہنم پر ایک جسر لگایا جائے گا، پل۔ تو اور اس کے بعد شفاعت حلال ہو جائے گی، تو لوگ کہیں گے کہ اللہم سلم سلم، اللہ ہمیں محفوظ رکھ، اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ جو جسر کا تذکرہ کر رہے ہیں، پل بنایا جائے گا، وہ کیا چیز ہے، کیسا پل ہوگا؟ صحابہ کرام کسی بھی چیز کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان سے پوچھ لینا مناسب سمجھتے تاکہ یہ اشکال نہ رہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس تفصیل بیان کیا آپ نے کہ وہ ایسا ہے کہ پتلا سا ہے، اور حدیثوں کے حساب سے بہت پتلا ہے، باریک سا ہے، اس پہ لوگ پھسل جائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے آگے پیچھے کانٹے لگے ہوں گے، ایسے کانٹے جیسے سعدان درخت کے ہوتے ہیں۔ سعدان درخت کا کانٹا یا اس پہ جو ایسے ہی کھینچ لینے والے جو اسکلپ لگے رہتے ہیں، ان کے علاوہ سعدان کے درخت کا کانٹا جیسے تکونا ہوتا ہے، یعنی آپ ایسے رکھیں گے تو ایک کانٹا تو اس کا اوپر ہی آئے گا، پلٹ دیں گے تب بھی ایک حصہ اوپر آئے گا، ایسے کریں گے تب بھی ایک حصہ اوپر آئے گا، یعنی اس طرح سے مثلث شکل میں ایک چیز بنی رہتی ہے۔ کسی بھی کروٹ رکھو تو ایک کانٹا تو اس کا اوپر رہتا ہی رہتا ہے، اور اگر ایک ہی کانٹا گڑا رہے گا دو کانٹے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اس طرح سے کانٹے لگے رہیں گے۔ بتایا آپ نے کہ یہ نجد میں ایک درخت کا پودے کا نام ہے، وہ سعدان ہے، اس کے کانٹے اسی طرح سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سے مومن لوگ گزریں گے، اس پل کے اوپر سے مومن لوگ گزریں گے۔ کیسے گزریں گے؟ کطرف العین و کالبرق و کالریح و کالطیر کاجاوید الخیل والرکاب، آپ نے تفصیل کیا۔ اس میں گزرنے والوں کے کا جو تقسیم ہے وہ یہ، کچھ لوگ تو جیسے کہ آپ یوں نگاہ دوڑاتے جہاں تک پہنچتی ایسے ہی گزر جائیں گے، یعنی آنکھ کی جتنی تیزی سے نظر پڑتی ہے ایسے گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ اور کچھ لوگ جیسے بجلی کڑک کے آتی ہے، آپ کڑک کی آواز سنتے تھوڑی دیر بعد بجلی کی نظر آتی ہے کہ ایسے وہاں سے شروع ہوئی اور یہاں تک گئی، اس طرح سے۔ اور کچھ لوگ جیسے تیز ہوا چلتی ہے اور اس طرح سے، کچھ لوگ جو ہیں چڑیاں جیسے اڑتی ہیں اس طرح سے، اور کچھ لوگ اور بھی اس سے کم ہوں گے جیسے تیز گھوڑا دوڑتا ہے یا کسی سواریاں چلتی ہیں، لیکن گزریں گے سب اسی طرح سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ بچ جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ یعنی ٹھوکر کھا کے نیچے گر پڑیں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں، کچھ لوگ یعنی ٹھوکر کھائیں گے اور چلتے رہیں گے، کچھ لوگ ٹھوکر کھا کے نیچے جہنم میں گر پڑیں گے۔ یہ تین قسمیں آپ نے بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث میں آیا کہ جب مومن لوگ جہنم سے نجات پا جائیں گے، یعنی جب وہ لوگ گزر جائیں گے سب، تو اس میں جہنم میں پائے جانے والے جو لوگ ہوں گے، اور جو لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، جو جنت میں پہنچ کے نجات پائے ہوں گے، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نمازی تھے، جو روزہ دار تھے، جو زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے تو کہاں پڑے رہ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے
کہیں گے کہ بھائی وہ تمہارے بھائی لوگ ہیں وہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں، تو کہیں گے کہ ان کو کیا ہوگا، کہیں کہ اللہ رسول ایسا ایسا تھا ان کے ساتھ، تو اللہ کہیں گے نکالو ان کو، جا کر کے ان کو نکال لو، تو اس لیے کہ ان کو آگ، جہنم کی آگ جلا کے ان کی تصویروں کو، ان کی شکلوں کو ختم نہیں کرے گی، پہچانو جا کر کے۔ تو یہ لوگ جائیں گے، پہچان کر کے بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے جن کے پنڈلیوں تک جلا ہوگا، کسی کے آدھے جسم تک جل چکا ہوگا، لیکن یہ اوپر کا حصہ بچا ہوگا، تو ان کو نکال کے لائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے اس میں کسی کو، جس کو پہچان پائے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے سب کو نکال لائے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے اچھا پھر سے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر فاخرجوہ، جس کسی کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی اچھائی تھی، ظاہر بات ہے ایمان کی اچھائی مراد ہے یہاں، تو اس کو بھی نکال دو۔ تو اس کے بعد یہ لگ جائیں گے، پھر بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ ہم نے اس پہ کسی کو چھوڑا نہیں جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر جاؤ، پھر جائیں گے تو اللہ کہیں گے فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوہ، کسی کے دل میں آدھے دینار کے برابر، وزن مراد ہے یہاں، آدھے دینار کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہو تو اس کو بھی نکال لو۔ تو جائیں گے ان کو بھی نکال لیں گے، پھر کہیں گے ہم نے اللہ ہم نے جس کو آپ نے حکم دیا سب کو نکال لیا، کسی کو چھوڑا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ، جاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہو اس کو بھی نکال لو۔ تو یہ لوگ جائیں گے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے، اس کے بعد کہیں گے اللہ اب ہم نے، اللہ آپ نے جیسا حکم دیا کسی کو اس میں چھوڑا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو نکال کے لائیں گے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں یہ لوگ جو وہاں گزرے ہیں، یہ جو ورود یعنی سے جو وہاں سے گزرنا رہتا ہے وہ مومنوں کو گزرنا ہے۔ مومن میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو پہنچ جائیں گے تیزی سے، کچھ لوگ ان کی تقسیم ہوگی ان کی تیز رفتاری میں، لیکن کچھ لوگ گر پڑیں گے، پھر ان گر پڑنے والوں کو پہنچنے والے لوگ یاد کریں گے، پھر آ کے نکالیں گے، جیسے میں نے آپ کو حدیث کی تفصیل بیان کی جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس علماء نے کہا کہ یہاں ورود سے مراد کیا ہے؟ وہ ورود کہتے ہیں کہ چونکہ ورود کا معنی مرور کا، گزرنے کا ہوتا ہے، تو یہ گزرنا مراد ہے۔ اور صراط، یہ جو صراط یعنی جسر ہے، پل جس کو جسر کا صراط، جس کو ہم لوگ پل صراط کہتے ہیں اپنی زبان میں، پل صراط یعنی صراط کا پل، جسر الصراط جس کو عربی میں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہر مومن کے لیے ہے گزرنا اس پر، جو دنیا میں ہو، چاہے بڑے درجے کا مومن ہو چاہے چھوٹے درجے کا مومن ہو۔ اور اسی لیے اس آیت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اس ورود کے بارے میں جو کہا گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اس پہ سے ورود نہ کرنا ہو، تو کیا ہے وَإِن مِّنكُمْ میں تو کفار بھی شامل ہیں، مومن تو ہے ہی ہیں، کفار بھی شامل ہیں، تو کیا کفار کو بھی اس صراط سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تو آیت کے اندر جو ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا میں جہنم مراد ہے، اس پر سے گزریں گے۔ اور جیسے حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے ایسے سارے لوگ جن کے ایمان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف کفر و شرک ہی ہے، جن کی معافی نہیں ہونے، اور ان کو ڈھکیل کر کے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، بقیہ مومنوں کو اس پر سے گزرنے کی بات کی جائے گی۔ اور چونکہ لفظ ورود اس معنی دخول کے معنی بھی آتا ہے کہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، اور یہ بھی آتا ہے گزرنے کا معنی بھی آتا ہے، عربی زبان میں گزرنے کا بھی آتا ہے، گزر بھی جائیں گے۔ تو یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن کافروں کو اس میں داخل ہونا پڑے گا اور ان کے لیے خلاصی نہیں ہے، اور مومنوں کو جو گر پڑیں گے ان کے لیے بعد میں اس سے گلو خلاصی مل جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دوں، شاید یہ کوئی سوچے بھائی ارے چلو کچھ دن کے بعد تو چھٹی مل جائے گی، جہنم میں جائیں گے تو کیا یہ کوئی مزہ چکھنے کی بات نہیں کہ اسے لذت ملے گی، جاؤ جہنم میں جاؤ وہاں بھی دیکھ لو، کوئی سیر کی جگہ نہیں، مکمل عذاب کی جگہ ہے، جو دنیا کے عذاب سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہذا کسی کو یہ سوچ کر کہ ہمیں نجات ملنی ہے، ایمان رکھتے ہیں ہم، اس ایمان کے ساتھ بھی اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں غفلت میں پڑ جائیں، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ پہلے نمبر پہنچیں، کیوں پیچھے نمبر میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہر کسی انسان کی دنیاوی معاملات میں تو نمبر 1 پہ رہنا چاہتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے، پہنچے نہ پہنچے یہ الگ بات ہے، تو دنیاوی معاملات کے ساتھ آخروی معاملات میں بھی نمبر 1 پہ رہنا چاہیے۔ آپ کوشش کیجئے، آپ کی توفیق ہوگی تو آپ کو پہنچ جائیں گے، نہیں توفیق ملی تو نہیں پہنچ پائیں گے۔ بہرحال یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں گناہوں کو تو معاف کریں گے، لیکن ان لوگوں کے گناہوں کو جو کہ کفر پہ ہیں، شرک پر ہیں، بت پرستی پہ ہیں،
ان کے نہیں معاف ہونے والے، ان کے جو نیکی کام ان کو دنیا میں ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ساتھ میں محمد رسول اللہ کی بھی قائل ہیں، تو انہیں اس کے تقاضے پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہاں پہ منبہ کا قول ہے جو اور بھی کبھی ہم پیش کریں گے، وہ ان کا کہ جنت میں ہر کسی دروازے کو کھولنے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے، اور چابی کے اندر دندانہ بھی لگا، انہوں نے جو مثال دی جیسے چابیاں بنتی تھیں، تو دندانے کا ہونا چاہیے تاکہ چابی سے کھل سکے۔ تو کہا یہ دندانہ اس کا عمل ہے، خالی کیل ڈالنے سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ مضبوطی بھی چاہے تو اس کو گھما سکے، تو عملی زندگی کو بھی درست کر لینا ضروری ہے۔ آئیے ہم جو نیا سوال وہ پیش کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، حسنی یعنی اچھے اچھے بہتر بہتر نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، کیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے بھی ہیں جو حسنی نہیں ہیں، یعنی جو اچھے اچھے نہیں ہیں؟ تو کیا ایسا بھی ہے؟ یہ سوال یوں ایک طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کہ بھئی اس کے پاس اچھائیاں ہیں تو برائیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ اللہ کے بارے میں یہ تصور ہی غلط ہے۔ اللہ کے جتنے اسماء ہیں سب حسنی ہیں، البتہ کچھ نام جو آپ کو سمجھنے میں لگتا ہوگا کہ یہ اسماء حسنی میں سے نہیں ہوں گے، تو اللہ کے لیے عام طور سے ایسے نام تنہا نہیں کسی چیز کے مقابل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے ناموں میں سے جیسے کوئی نام رکھ لے کہ الضار ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، یا کہ انتقام لینے والا ہے، یا اسی طرح سے ذلت دینے والا ہے، تو اب یہ تو بظاہر ناموں کے حساب سے لگتا ہے کہ کوئی اچھے نام نہیں ہیں، پھر یہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ آپ بارہا پڑھتے ہوں گے، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو عزت دینا اللہ کام، ذلت دینا بھی اللہ کام، لیکن دونوں کام اپنی جگہ پر، یہ میں بتا رہا ہوں کیسے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے، ایسا اکیلا نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو آئیے میں تقسیم بتاتا ہوں کہ اللہ کے کچھ نام تو ایسے ہیں جن کو الگ سے بولا جاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ملا کے بھی بولا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، غفور ہے، اور اس قسم کے اسماء حسنی بہت سارے 99 میں سے گنیے آپ کو بہت سے اسماء حسنی آپ کو ملیں گے۔ تو سننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور رحمت والا ہے، اور غالب ہے، بہت سارے نام ہیں۔ اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بولے جاتے ہیں، لیکن تنہا ایک نہیں، دونوں کو ملا کے اکٹھا ہی بولا جاتا ہے، مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا نفع دینے والے ہیں، نافع ہیں، تو نقصان بھی پہنچانے والے ہیں، لیکن یہ نفع کس کے لیے ہوتا ہے؟ خیر کرنے والوں کے لیے، نقصان ان کے لیے ہوتا ہے جو نقصان خیر نہیں کرنا چاہتے۔ تو نافع اور ضار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں، ایسے ہی اس کا اچھا ثواب بھی دینے والے ہیں۔ تو انتقام اس سے ہوتا ہے جو غلط کار ہوتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو نام جیسے بولا جاتا ہے المعطی المانع، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور روک دینے والے بھی ہیں۔ ایسے ہی النافع الضار النافع، نقصان پہ پہنچا دیتے ہیں اور نفع بھی پہنچاتے ہیں۔ المنتقم العفو ہے، انتقام بھی لیتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ اور معز اور مذل ہیں، عزت بھی دینے والے ہیں، ذلت بھی دینے والے۔ لیکن ان ناموں کا استعمال جس کو ہم نے بتایا کہ یہ جو ملا کر ہی استعمال ہوتے ہیں، قرآن میں جہاں بھی ایسا تذکرہ ہے اسی انداز پہ، جہاں عزت دینے کا تذکرہ ہے تو ذلت دینے کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جہاں عفو کا ہے تو کہیں انتقام کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے، اور عفو عام طور سے ویسے بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور روکنے والا بھی ہے، تو یہ داد و دہش والا اور داد و دہش کو روکنے والا بھی ہے، لیکن یہ مقابلے میں جہاں روکنے کی بات ہے، انتقام کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، اس کے مقابل میں اس کے جو الٹا اپوزٹ نام ہوتا ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لہذا ایسے ناموں کو تنہا کر کے آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے والا ہے۔ نہیں، کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا حکم بجا لاتے ہیں ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کرنے والا ہے، اور جو لوگ حکم بجا ہی نہیں لاتے، ایمان ہی نہیں لاتے، تو ان سے انتقام لے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔
تو ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ایسے ہی اور بھی نام جو ہوتے ہیں، تو اس میں ان ناموں کے درمیان اللہ کے کمالی صفت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب ان کو ملا کے بولا جائے کہ اللہ تعالیٰ منتقم ہے اور عفو کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی عفو ہمیشہ کرتا ہو تو اس کی کوئی بھی نافرمانی کرے گا، اس کا کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیا فائدہ ہوگا نیک کام کرنے کا؟ جو گناہ کرے گا وہ بھی برابر، جو نیک کام کرے گا وہ بھی برابر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور واپس بھی لے لیتا ہے یا منع بھی کر دیتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہو کہ سب کچھ داد و دہیش ہی ہو تو پھر کسی کو کوئی چیز کمی ہی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والے ہیں۔ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہو جو خیر خواہ اور اچھی طرح سے دین کے پابند اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا عدل یہ رکھے کہ ان کو ثواب دے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے انتقام لے اور ان کو نقصان پہنچے دنیا میں، اور آخرت میں تو نقصان پہنچنا ہی پہنچنا رہتا ہے۔ تو ان ناموں کا ہی انداز ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کے کیا کچھ نام یعنی غیر حسنہ بھی ہیں، جی نہیں، اللہ کے سارے نام حسنہ میں سے ہیں، لیکن جن ناموں کے اندر آپ کو یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ اچھے نام نہیں ہیں، ان ناموں کو تنہا یا نہیں بولا جاتا بلکہ کسی اس کے اچھے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہی رہتا ہے جہاں بولا جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ ہم عید و بقرعید کے زمانے میں یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ کچھ بکرے بکتے ہیں جن کے جسموں پر اللہ لکھا رہتا ہے یا محمد لکھا رہتا ہے، اور اس کے پیچھے کافی بڑی رقم ملتی ہے بیچنے والے کو۔ تو بات تو صحیح ہے، ہم نے بھی سنا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں بھائی، لیکن ہم نے سنا ہے کہ ایسے بکرے مارکیٹ میں آتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، چارپائی پہ بیٹھا کر کے، اور ان کو سب پہنا کر کے پھول مالا لگا کے رکھتے ہیں، اور جہاں اس کی قیمت عام وزن کے بکروں میں 5,000 ہو تو اس کی 50,000، 2 لاکھ، 4 لاکھ، کچھ ایسے لوگ جو خریدتے ہیں۔ تو یہ سب کاروبار جو ہوتا ہے، یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سب صحیح ہے؟ یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب ہم آپ کو اپنی کسی اور مجلس میں دیں گے۔ ہے تو سوال دلچسپ، اور جواب بھی ہم اس کا انشاءاللہ بتائیں، اس سے آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ جب تک لیے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اور ہمارے سارے بھائیوں کو خیر و عافیت میں رکھے، اور جو لوگ اس پروگرام تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔